دیکھ کبیرہ رویا، سعادت حسن منٹو۔ نگر نگر ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ جو آدمی بھیک مانگے گا اس کو گرفتار کرایا جائے۔ گرفتاریاں شروع ہوئیں، لوگ خوشیاں منانے لگے کہ ایک بہت پرانی لعنت دور ہو گئی۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے جلاہے تو کیوں روتا ہے؟ کبیر نے رو کر کہا، کپڑا جو چیزوں سے بنتا ہے، تانے اور پیٹے سے، گرفتاریوں کا تانا تو شروع ہو گیا، پر پیٹ بھرنے کا پیٹا کہاں ہے؟ ایک MA LLB کو 200 کھڈیاں الاٹ ہو گئیں۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ MA LLB نے پوچھا، اے جلاہے کے بچے تو کیوں روتا ہے؟ کیا اس لیے کہ میں نے تیرا حق غصب کر لیا ہے؟ کبیر نے روتے ہوئے جواب دیا، تمہارا قانون تمہیں یہ نکتہ سمجھاتا ہے کہ کھڈیاں پڑی رہنے دو، دھاگے کا جو کوٹا ملے اسے بیچ دو، مفت کی کھٹکھٹ سے کیا فائدہ؟ لیکن یہ کھٹکھٹ ہی جلاہے کی جان ہے۔ چھپی ہوئی کتاب کے فرمے تھے جن کے چھوٹے بڑے لفافے بنائے جا رہے تھے۔ کبیر کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے وہ 3 لفافے اٹھائے اور ان پر چھپی ہوئی تحریر پڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لفافے بنانے والے نے حیرت سے پوچھا، میاں کبیر تم کیوں رونے لگے؟ کبیر نے جواب دیا، ان کاغذوں پر بھکت سورداس کی کویتا چھپی ہے، لفافے بنا کر اس کی بے عزتی نہ کرو۔ لفافے بنانے والے نے حیرت سے کہا، جس کا نام سورداس ہے وہ بھکت کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبیر نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ایک اونچی عمارت پر لکشمی کا بہت خوبصورت بت نصب تھا۔ چند لوگوں نے جب اسے اپنا دفتر بنایا تو اس بت کو ٹاٹ کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ دفتر کے آدمیوں نے اسے ڈھارس دی اور کہا، ہمارے مذہب میں یہ بت جائز نہیں۔ کبیر نے ٹاٹ کے ٹکڑوں کی طرف اپنی نمناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، خوبصورت چیز کو بدصورت بنا دینا بھی کسی مذہب میں جائز نہیں۔ دفتر کے آدمی ہنسنے لگے، کبیر دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سفارہ فوجوں کے سامنے جرنیل نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اناج کم ہے کوئی پرواہ نہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں کوئی فکر نہیں، ہمارے سپاہی دشمن سے بھوکے ہی لڑیں گے۔ 2 لاکھ فوجیوں نے زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کبیر چلا چلا کے رونے لگا۔ جرنیل کو بہت غصہ آیا، چنانچہ وہ پکار اٹھا، اے شخص بتا سکتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کبیر نے رونی آواز میں کہا، اے میرے بہادر جرنیل، بھوک سے کون لڑے گا؟ 2 لاکھ آدمیوں نے کبیر مرد آباد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بھائیوں داڑھی رکھو، مونچھیں کترواؤ اور شرعی پاجامہ پہنو۔ بہنوں ایک چوٹی کرو، سرخی سفیدہ نہ لگاؤ، برقع پہنو۔ بازار میں ایک آدمی چلا رہا تھا۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ چلانے والے آدمی نے اور زیادہ چلا کر پوچھا، کبیر تو کیوں رونے لگا؟ کبیر نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، تیرا بھائی ہے نہ تیری بہن، اور یہ جو تیری داڑھی ہے اس میں تو نے وسمہ کیوں لگا رکھا ہے؟ کیا سفید اچھی نہیں تھی؟ چلانے والے نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ کبیر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، ادب برائے ادب ہے، محض بکواس ہے، ادب برائے زندگی ہے، وہ زمانہ لد گیا، ادب پروپیگنڈے کا دوسرا نام ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، تمہارے سٹالن کی ایسی کی تیسی، تمہارے رجت پسند اور فلاں فلاں بیماریوں کے مارے ہوئے فلوبیئر اور بودلیئر کی ایسی کی تیسی۔ کبیر رونے لگا۔ بحث کرنے والے بحث چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک نے اس سے پوچھا، تمہارے تحت الشعور میں ضرور کوئی ایسی چیز تھی جسے ٹھیس پہنچی؟ دوسرے نے کہا، یہ آنسو بورجوائی صدمے کا نتیجہ ہے۔ کبیر اور زیادہ رونے لگا۔ بحث کرنے والوں نے تنگ آ کر بیک زبان سوال کیا، میاں یہ بتاؤ کہ تم روتے کیوں ہو؟ کبیر نے کہا، میں اس لیے رویا تھا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، ادب برائے ادب ہے یا ادب برائے زندگی۔ بحث کرنے والے ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ پرولتاری مسخرہ ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں یہ بورجوائی بہروپیہ ہے۔ کبیر کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ حکم نافذ ہو گیا کہ شہر کی تمام قصبی عورتیں 1 مہینے کے اندر شادی کر لیں اور شریفانہ زندگی بسر کریں۔ کبیر ایک چکلے سے گزرا تو اس نے قصبیوں کے اڑے ہوئے چہرے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ایک مولوی نے اس سے پوچھا، مولانا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کبیر نے روتے ہوئے جواب دیا، اخلاق کے معلم ان قصبیوں کے شوہروں کے لیے کیا بندوبست کریں گے؟ مولوی کبیر کی بات نہ سمجھا اور ہنسنے لگا۔ کبیر کی آنکھیں اور زیادہ اشکبار ہو گئیں۔ 10-12 ہزار کے مجمع میں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، بھائیوں باز یافتہ عورتوں کا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے،
اس کا حل ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے۔ اگر ہم غافل رہے تو یہ عورتیں قہبہ خانوں میں چلی جائیں گی، فاحشہ بن جائیں گی۔ سن رہے ہو؟ فاحشہ بن جائیں گی۔ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو اس خوفناک مستقبل سے بچاؤ اور اپنے گھروں میں ان کے لیے جگہ پیدا کرو۔ اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے تمہیں ان عورتوں کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کبیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تقریر کرنے والا رک گیا۔ کبیر کی طرف اشارہ کر کے اس نے بلند آواز میں حاضرین سے کہا، دیکھو اس شخص کے دل پر کتنا اثر ہوا ہے۔ کبیر نے گلوگیر آواز میں کہا، لفظوں کے بادشاہ، تمہاری تقریر نے میرے دل پر کچھ اثر نہیں کیا۔ میں نے جب سوچا کہ تم کسی مالدار عورت سے شادی کرنے کی خاطر ابھی تک کنوارے بیٹھے ہو تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دکان پر یہ بورڈ لگا تھا، جناح بوٹ ہاؤس۔ کبیر نے اسے دیکھا تو زار و قطار رونے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کٹ مرا ہے، بورڈ پر آنکھیں جمی ہیں اور روئے جا رہا ہے۔ انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ پاگل ہے، پاگل ہے۔ ملک کا سب سے بڑا قائد چل بسا تو چاروں طرف ماتم کی صفیں بچھ گئیں۔ اکثر لوگ بازوؤں پر سیاہ بلے باندھ کر پھرنے لگے۔ کبیر نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیاہ بلے والوں نے اس سے پوچھا، کیا دکھ پہنچا جو تم رونے لگے؟ کبیر نے جواب دیا، یہ کالے رنگ کی چندیاں اگر جمع کر لی جائیں تو سینکڑوں کی سطر پوشی کر سکتی ہیں۔ سیاہ بلے والوں نے کبیر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تم کمیونسٹ ہو، ففتھ کالمسٹ ہو، پاکستان کے غدار ہو۔ کبیر ہنس پڑا، لیکن دوستوں، میرے بازو پر تو کسی رنگ کا بلہ نہیں۔